چاہوں گا کہ آپ صرف سنیں اور سمجھیں نہیں بلکہ یاد بھی کر لیں، اور اگر آپ یہ گفتگو میری یاد کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جس مقصد میں بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، جس مقام پر بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں، وہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کروں گا۔ آپ میں سے جس کو اس کا جو جواب سمجھ آئے گا، آپ اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں وہ جواب دے سکتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی اور میری اللہ رب العزت نے کیا ذمہ داری لگا کر دنیا میں بھیجا، یا آپ کا یا میرا تعارف اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ آپ کے کسی کے ذہن میں کوئی لفظ، کوئی جملہ ہو تو آپ بول سکتے ہیں۔ غلط ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی شمولیت ہو جائے گی، آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو آپ کو بھی سننے کا مزہ آئے گا اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو آپ جو ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو جملہ آپ کے ذہن میں، آپ بول سکتے ہیں۔ آج آپ کا تیسرا لیکچر ہے جی۔ پہلے 2 لیکچرز میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے علامہ صاحب سے بھی بہت کچھ سنا اور سیکھا ہوگا، اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے، علماء سے مختلف مواقع پر کچھ نہ کچھ اپنا تعارف، اپنی ذمہ داری سنی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کچھ بھی آئے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ کا، یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، زندہ باد، بہت اعلیٰ۔ آپ نے بتایا کہ دین کی دعوت کو عام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے لگا کر بھیجی۔ اور کوئی دوست، کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں؟ اللہ کی اطاعت اور بندگی۔ ماشاء اللہ، زندہ باد، اللہ کی اطاعت اور بندگی۔ جی تھوڑا سا اونچا بولیں۔ اعمال کی بہتری کے لیے کوشش کرنا۔ جی ماشاء اللہ، زندہ باد۔ حق کا بول بالا کرنا، زندہ باد، ویری گڈ۔ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ اور بہت اچھا، آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہوئے۔ اب میں بھی محسوس کروں گا کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آپ کا تعارف بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اب آپ میرے ساتھ بولیں گے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آپ کا اور میرا تعارف ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ 4-5 الفاظ کی آیت مبارکہ ہے، یاد کر لیں۔ عربی میں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ فرمایا کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ آپ کو اور میرا تعارف ہے۔ اس کو آپ اطاعت اللہ، دعوت اللہ، دعوت رسول، دعوت دین، دعوت حق، نیکی کی دعوت، بھلائی کی دعوت، اچھائی کی دعوت، یہ ساری دعوتیں اب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا تعارف ہے۔ کلیئر؟ یہاں تک آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اللہ کی طرف، یعنی اپنے طرف بلانے کے لیے ذمہ داری دے کر بھیجا۔ تو اس کو ایک اگر ٹائٹل میں لفظ بولیں تو علامہ صاحب نے بھی فرمایا اس کو کہیں گے داعی۔ میں دائی، آپ دائی۔ اگر آپ میری طرح یا جس طرح میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ دائی بن جاتے ہیں تو پھر کامیابی۔ پہلا لفظ میں نے اپنی سلائیڈ پر لکھا، کامیابی کا جو بھی معیار ہے آپ کا، جس مقصد میں، جس مقام پر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی دائی بن جائیں گے تو پھر کامیابی آپ کو ملے۔ اوکے ہو گیا؟ اب دعوت اللہ ہم نے دینی ہے۔ کیا یہ سب سے پہلا کام بھی کائنات میں کرنے والی کوئی ذات تھی کیا ہے؟ تو آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا دائی اس کائنات کا اللہ رب العزت خود، اللہ خود دائی، خود دعوت دینے والا۔ اگر آپ دائی بنیں گے
تو آپ کون سا کام کریں گے جو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے فرمایا؟ اس کے بعد تمام انبیاء رسول ان کی حیات مبارکہ کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ دعوت تھا. یہ دعوت اتنا بڑا اتنا افضل ترین عمل. پھر انبیاء کے بعد اولیاء فقہاء محدثین انہوں نے بھی اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا عملی طور پر کام کیا وہ تھا دعوت. وہ بھی تھے دائی. اور آج آپ بھی دائی بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اور آپ دائی بننے کو تیار ہیں, لیکن انسان ہوں میں بھی آپ بھی, کہ میں دائی بن جاؤں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ مجھے بھی کوئی چیز ملے گی کیا؟ اللہ رب العزت نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی تو مجھے بھی کچھ دینے والا ہے. اس کے لیے آیت مبارکہ فرمایا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیت مبارکہ میں 3 پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھانے ہیں, اور پھر آپ کو اور مجھے کیا ملنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلا حصہ ہے تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری امت, پورا لاہور شہر, آپ کا یہ محلے کا کیا نام ہے؟ فرید کالونی, پوری کی پوری فرید کالونی نہیں, فرید کالونی میں سے کچھ لوگوں کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اس علاقے کی اس جماعت کا حصہ آپ بن چکے ہیں جس جماعت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا. آپ وہ جماعت ہیں, آپ وہ گروہ ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرمایا. تم میں سے ایک ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. آپ اس جماعت کا حصہ بن چکے, آپ لوگ وہ جماعت ہیں. اب آپ نے ارادہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. اب نیکی کی طرف بلانے کے لیے کیا آپ سب لوگ یہاں آ کر کھڑے ہوں گے, ممبر پر بیٹھیں گے, مسجد کی محراب میں کھڑے ہوں گے؟ بتائیں, نیکی کی طرف بلانے کے لیے کیا ممبر اور محراب کی ضرورت ہے, ٹوپی کی ضرورت ہے, اس کی ویسٹ کوٹ کی ضرورت ہے, مائک کی ضرورت ہے, داڑھی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اللہ رب العزت نے کہیں ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ تم محراب میں کھڑے ہوگے تو دعوت دو گے؟ نہیں. یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. انشاءاللہ ساروں کو جب جمع کروں گا تو آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کیا کچھ بننا ہے تو آپ نیکی کی دعوت دیں گے. ہر کوئی نیکی کی دعوت دے سکتے. تیار ہیں نیکی کی دعوت دے کے لیے؟ اوکے, اب سمجھیں کہ نیکی کی دعوت کس کو دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہر کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے یا کسی کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے؟ ہر کسی کو. اور کون کہتا ہے؟ 2-3 لوگوں کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہر کسی کو نیکی کی دعوت دینی. میرا خیال ہے کہ آپ عموماً زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو نیکی کی دعوت دیں. ایسا ہی ہے جی؟ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. ہر کسی کو نیکی کی دعوت دیں. کیسے سمجھاؤں؟ تیار ہیں؟ اوکے. نماز پڑھنا نیکی کا عمل ہے جی. تو کیا میں دائی بن کے آؤں اور آپ کو کہوں کہ چلیں مسجد میں بھی موجود ہے, نماز عشاء ادا کر لیں؟ بتائیں آپ سب کو, جو لوگ یہ بیٹھے ہیں, آپ کو کہوں کہ اٹھیں عشاء کی نماز ادا کریں, آپ کیا کہیں گے جی؟ ہاں جی, ابھی میں سمجھا رہا ہوں, میں اپنی بات پر آتا ہوں. آپ لوگوں کا جواب مجھے کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو پڑھ لیے نا, تو گویا آپ کو اس نیکی کی دعوت کی ضرورت نہیں. میں نے اگر نماز کی دعوت دینی ہے تو اس کو نماز کی دعوت دوں جس نے نماز نہیں پڑھی. فار ایگزامپل روزے ہیں, رمضان آ گیا, ایک بندہ سارے روزے رکھتا ہے اور میں کہتا ہوں میں دائی, میں روزہ رکھنے کی دعوت دوں گا.
تو مجھے پہلے معلوم کرنا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں. اگر اس کو روزہ رکھنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے تو پھر دعوت دو, ورنہ نہیں. ایک بندہ RDH عمل کر رہا ہے, آپ بھی اسی کو جا کے سبق سنانے لگ جائیں, اس کو نیکی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے جس نیکی کی دعوت آپ دینے جا رہے ہیں. یہ پوائنٹ سمجھ لیں, یہ سارے پوائنٹس آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب ان کو جمع کروں گا تو پھر آپ کو یہ سارے پوائنٹس یاد آئیں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ نیکی کی دعوت ہر کسی کو دیں گے, تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ جس نیکی کی دعوت دینے جا رہا ہوں اگر وہ اس نیکی پر موجود ہے تو ٹھیک, ورنہ میں کسی اور کو نیکی کی دعوت دوں گا جو اس نیکی پر موجود نہیں ہے. یہ جس نیکی کی دعوت آپ دینے جا رہے ہیں اگر وہ اس پر ہے تو نہیں, ایسے شخص کو نیکی کی دعوت دیں گے جو اس نیکی پر موجود نہیں. اوکے ہو گیا. اب پیچھے آئیں. اس کے بعد ہے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. بھلائی کا حکم دیں گے, وہ بھی نیکی کی دعوت میں آ گیا. برائی سے روکیں گے. برائی سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا اس کی برائی دیکھیں گے اسی وقت اس کو منع کریں گے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ احسن ترین عمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنا. ایک شخص ایسا ہے وہ آلریڈی برائیوں میں, گناہوں میں مبتلا ہے. اس کو نہ تو اخلاقیات کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کو اچھائیوں کا پتہ ہے, اور آپ اس کو اچھائی بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ یہ آپ کو کہے تم کون ہوتے ہو مجھے نیکی بتانے والے, تمہاری ذمہ داری کس نے لگائی ہے مجھے نیکیاں بتاؤ. اس کے لیے اگر آپ کسی کو برائی سے منع کریں گے تو پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اس کو برائی سے منع کر سکتا ہوں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. کیا مجھے کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے, یا میں ڈائریکٹ اس کو بتا دوں کہ یہ برا عمل کر رہے ہو تم. اور اگر آپ کو لگے کہ فساد کا خدشہ ہے, لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے, تو پھر وہ جو 3 نشانیاں بتائی تھیں اہل ایمان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو, اگر نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکو. پہلا, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روکو گے تو دل سے پوچھو. نا دل میں برا جانا نہیں ہے, دل سے پوچھو کہ میں اس برائی کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. وہ الفاظ کیا ہیں اس حدیث مبارکہ کے, میرے ابھی ذہن سے نکل رہے ہیں, وہ جو آپ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کریں تو ہم نے بھی اس کو غلط ترجمہ کیا ہے کہ دل میں برا جانا. نہیں, دل میں برا جاننا نہیں ہے, دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. اس پر انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں مزید تفصیلات آپ کو شیئر کر دوں گا. تو یہ برائی سے روکتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کیا میں اس کو اس طریقے سے برائی سے روک سکتا ہوں یا کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا. اب اگر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان کو آپ نے کر لیا, اب وقت آ گیا انعام کا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ کامیاب ہیں, یعنی یہ جو کام کریں گے لوگ وہ کامیاب ہو جائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کامیابی کا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا, کیا اس کامیابی کا تعلق آپ کی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے یا اخروی زندگی کے ساتھ؟ دونوں زندگیوں کے ساتھ. پھر ہمارے یقین اور ایمان میں تزلزل کیوں ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بات کر رہا ہوں, ہمارے یقین اور ایمان میں تزلزل ہے. ہم تزلزل کا شکار ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں میرے ساتھ یہ مشکل پیش آئی, یہ میری پریشانی ہے, یہ میری لڑائی ہے, یہ میرا جھگڑا ہے, یہ فساد ہے, یہ گھر میں مسئلہ چل رہا ہے, جاب کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, کہیں باہر جانے کا مسئلہ ہے, گھر بنانے کا مسئلہ ہے, گھر خریدنے کا مسئلہ ہے, گاڑی لینے کا مسئلہ ہے. ان ساری جو کامیابیاں, یعنی کوئی بھی چیز جب آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو اس کامیابی کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہے, یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. اسی لیے میں نے اپنے موضوع کا پہلا حصہ رکھا تھا کامیابی بذریعہ دعوت, کہ اگر آپ دعوت کا کام کریں گے تو پھر کامیابی کیسے. حدیث پاک حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں دوسری یا تیسری دفعہ آقا علیہ السلام کا نام لیا، اب اگلی دفعہ میں لوں گا تو بلند آواز سے آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ عادت بنائیں اس کو، جب بھی جتنا ادب کے ساتھ ہو سکتا ہے آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، دل پر ہاتھ رکھیں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہترین طریقہ ہے درود پاک پر۔ اور کیا ہوا؟ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کو اس کی نیکی مل چکی ہے، اس کا اجر مل چکا ہے؟ نہیں نا۔ اور ابھی آپ نے 3-4 دفعہ درود پاک پڑھ لیا تو ہر درود کے بدلے 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 برکتیں۔ آپ تقریباً 100 لوگ تو ہوں گے یہاں پر، تو 100 ضرب 10 1000 رحمتیں یہاں پر ہوئی، آپ سب پر ہوئی۔ اتنا بڑا ہے نا، ٹائم کتنا لگا؟ 2 سے 3 سیکنڈ۔ 1000 رحمتیں ہوئی ہیں، آپ سب پر ہوئی ہیں۔ اتنا آسان، اس سے بڑا بھی کچھ سودا ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھی ہم اس میں ہچکچائیں، خاموش رہیں، دیر کریں۔ عادت بنائیں اس کو۔ یقین مانے اللہ رب العزت محترم والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے یہ مبارک نام لیا جاتا اور آپ کی زبان پر درود پاک آتا تھا، میں بچپن میں ہی عادی ہو گیا تھا اس کو۔ اور اب کسی کو مجھے کہنا نہیں پڑتا، مجھے کسی کو یاد نہیں کرانا پڑتا کہ ان کا نام لیا ہے اور تم ضرور پڑھ لو۔ عادت بنائیں، اور آپ عادت بنائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر عادت بنائیں گے۔ ان اعمال کو اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑا بڑا اجر ہے، بڑا بڑا انعام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ اس کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس کام کو کرنے والا کون؟ ڈائریکٹ اللہ کی سنت، پھر حکم بھی اس کا۔ اور جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے دعوت دین کو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے فرمان کے مطابق وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کا کام ہوگا اور اللہ آپ کے کام کر رہا ہوگا۔ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا تو جس سے ہو سکتا ہے اس سے کروا دوں۔ ایسا ہی ہے نا، علامہ صاحب کو کہہ دوں، قاری صاحب کو کہہ دوں، آپ کو کہہ دوں جی یہ کام مجھ سے نہیں اور آپ کر دیں، تو جو کام میں 6 مہینے سال سے کر رہا ہوں میں اس میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس ڈیل کا فائدہ اٹھاؤں، رب کے ساتھ ڈیل کر دوں، دعوت دین کا کام شروع کر دوں روزانہ کی بنیاد پر۔ پھر وہ وقت دور نہیں کہ وہ آپ کے کام کرے گا۔ اور یقین مانیں میں ممبر پر اس وقت کھڑا ہوں، جو بھی آج میں بات کر رہا ہوں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو اور جس کے نتائج نہ لیے ہوں۔ یعنی میں نے یہ فیل کیا، محسوس کیا ہے دعوت دین کا کام کر کے، اس نے مجھے نشانیاں دکھائی ہیں کہ اے بندے، اے رضا، کہ تو نے اللہ کے اس کام پر، حکم پر عمل کیا، میرے حبیب کے فرمان کے مطابق عمل کیا، تو میں وعدہ پورا کروں گا میں تمہارے کاموں میں شامل ہو رہا ہوں۔ اور وہ واقعی میرے کاموں میں شامل ہوا۔ کئی سالوں سے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کامیابی حاصل کر لوں، اس نے عملاً مجھے دکھایا کہ میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کام کو اپنا لیا تو پھر آپ یاد کریں گے کہ اللہ رب العزت واقعی آپ کے کام کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنا مزید آسان کرتا ہوں، وہ اولئک هم المفلحون، کامیابی کیسے؟ آپ کا ذاتی کام ہے، گھر کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، کوٹھی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، آج آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اس کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے، اس کے کام میں مصروف رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔
یہاں یہ نہیں آپ نے اس کو معبود نہیں بنایا، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو جب اللہ اس کو اپنا معبود بناتا ہے تو ایک شان عطا کرتا ہے. کون سی شان؟ بڑی شان، بہت بڑی شان، بہت بڑی. کون سی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اللہ رب العزت اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ حدیث پاک سن رکھی تھی پہلے کبھی؟ جی جنہوں نے سن رکھی تھی ذرا اپنے دل سے سوال کریں کہ یہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں کیا خیال تھا، یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ سوال کیجیے. میں نے ملک بھر میں، پورے پاکستان میں، بلوچستان کے علاوہ ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں یہ ٹریننگز کروائی ہیں جو آج آپ کو کروا رہا ہوں. میں نے پورے ملک میں یہ دیکھا ہے. میں نے نوجوانوں سے کئیوں سے سوال کیا، جی بتائیں جب یہ حدیث پاک سنی تھی تو کیا تھا؟ کہتے ہیں جی وہ یہ ذہن میں آیا تھا کہ کوئی اللہ کا بڑا بزرگ، کوئی بڑا عظیم شخص ہوگا، اللہ اس کو دے گا. کسی نے کہا جی جس کی داڑھی کے بال سفید ہوں گے. کسی نے کہا کہ جس نے ساری زندگی عبادات کی ہوں گی. ہر کسی نے اپنا جواب دیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہوگی اس کو اللہ رب العزت یہ مقام دے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ جس نے ساری زندگی عبادات کی ہوں اس کو یہ مقام دے گا؟ نہیں لکھا نا. تو پھر تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم اللہ کی قدرت کو اپنی سوچ کے مطابق محدود کر لو؟ وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو روزانہ آواز لگا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس وقت اس کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یار اب یہ وہ وقت ہے جس وقت تو آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں؟ تو میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے دے. کیا آپ نے کبھی پیش کیا؟ نہیں. تو جب ہم نے خود کو اس کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیا تو پھر ہم یہی سوچیں گے کہ یہ مقام میرے لیے نہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے ملک بھر وزٹ کیا ہے، میں نے نوجوانوں کو بھی اس مقام پر دیکھا ہے یہ جو حدیث پاک آپ کو سنائی ہے. بزرگوں کو تو دیکھا ہی دیکھا ہے، میں نے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس مقام پر موجود ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ بن جاتا ہے. جس کام کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اپنی زبان سے جو کام کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ دیر نہیں لگتی، منٹ نہیں لگتا، وہ کام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. جب کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے کچھ کہتا ہے تو وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتا ہے. جب آپ دعوت دین کا کام کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کامیابی اس صورت میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا. رزق کیا ہوتا ہے؟ پیسہ، کھانا پینا نہیں، اولاد بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے، جاب بھی رزق ہے. تو وہ کہہ رہے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اور بے حساب دوں گا. کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. جب تم داعی بن جاؤ گے، نیکی کی دعوت دینے لگ جاؤ گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں متقی آٹومیٹکلی بن جاؤ. اور جب متقی بن جاؤ گے تو وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو آپ دعوت کا عمل کریں گے، دعوت کا کام کریں گے تو وہ آپ کو کامیابی نہ کریں. اور اس کام کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر. اب مجھے یہ بتائیں کہ دعوت دینے کے ذرائع کون کون سے، طریقے کون کون سے؟ کیا آپ مسجد میں ہی آئیں گے اور یہاں ہی کھڑے ہو کے لوگوں کو نیکی بتائیں گے؟ کیا آپ گھروں میں جائیں گے، دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ کیا آپ گلی میں کھڑے ہو کے آوازیں لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کون سا طریقہ اختیار کریں گے دعوت؟ اس کے لیے آپ کے پاس بہترین ذریعہ دعوت دین کا موبائل اینڈ سوشل میڈیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا جو موبائل ہے نا، میں رات کو 12 بجے کے قریب
اس سے پوچھوں کہ آج میں نے کتنے گھنٹے اس کو استعمال کیا، تو یہ کہتا ہے جناب آپ نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کبھی 10 گھنٹے بھی کہتا ہے کہ میں اس کو اسکرین پہ رہا ہوں 10 گھنٹے۔ آپ اپنا اسکرین ٹائم کبھی چیک کیجیے گا۔ اور جب مجھے ان چیزوں کا، آج سے 7-8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں نے جو 8 گھنٹے اس موبائل پر لگائے ہیں نا، تو اس میں 7.5 گھنٹے میں نے برائیوں میں گزارے، آدھا گھنٹہ شاید، وہ بھی میں نے بہت زیادہ گمان کر لی، شاید میں نے آدھا گھنٹہ فون پہ بات کی ہو کسی سے پورے دن میں 24 گھنٹے گھر والوں سے، فیملی سے، ساری کالیں ملا کے، یا آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی اچھی چیز دیکھ لی، اس کے علاوہ 7.5 گھنٹے میرے پاس برائیوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں یا آپ صاحب آپ سے کہیں کہ آپ موبائل برائیوں کا ذریعہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، مجھے دے دیں، کیا آپ دینے کو تیار ہیں؟ آپ اپنے بچوں سے کہیں گے موبائل چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، اگلا آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس موبائل کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا۔ جو آپ نے 8 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس کی اسکرین پر رہنا ہے، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آج کل تو 2 سال کا 3 سال کا بچہ بھی اس کے اوپر 5 گھنٹے گزار دیتا ہے، 24 گھنٹے، تو آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر راستہ کیا بچا کہ ہم نے جو کئی گھنٹے برائیاں دیکھنے میں گزارنی ہیں، اسی موبائل پر اچھائیاں بھی آئیں گی، ان کو دیکھنے میں گزار دیں۔ اچھی چیزیں موجود ہیں اس موبائل پر، آپ علماء کی کتابات سنیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھی پوسٹیں دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، تلاوت کریں، کیونکہ آپ اسکرین کو، موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فیس بک پر آپ ایسے پیجز کو فالو کریں، اسلامی پیجز کو دیکھیں۔ اگر آپ نے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھی تو وہ آپ کو اگلی 10 ویڈیوز وہی دکھائے گا جس طرح کی آپ نے پہلے دیکھی۔ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شوقین ہے ایسی چیزیں دیکھنے۔ اور اگر آپ سرچ کر لیں، آغاز میں سرچ کریں اسلامک ویڈیوز، اسلامک خطابات، اسلامک سپیچز، نعت، تلاوت، قرآن مجید، تفسیر، اس کو سرچ کریں، 2-4 دن آپ ایسی چیزیں دیکھیں تو پھر آپ کو روزانہ وہ آپ خود بخود دکھانے لگ جائے گا، پھر آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پہلا ٹول آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اچھی چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر برائی ہی دکھائے گا۔ خود سے جو اس نے آپ کو چیز دکھانی ہے وہ برائی دکھانی ہے۔ اس لیے آپ اپنے موبائل کو، انسٹاگرام کو، ٹک ٹاک کو، فیس بک کو، یوٹیوب کو 2-4 دن ایسی چیزیں اس کے ڈیمانڈ کریں، پھر وہ آپ کو خود ہی دکھائے۔ اب آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، دوسرا ٹول بتانے لگے، آپ ہیں دائی، آپ نے کس چیز کی دعوت، کس چیز کو عام کرنا ہے؟ نیکی کو، دین کو، دعوت اللہ کو، دعوت رسول کو، اسی کو عام کرنا ہے۔ اب آپ نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایک بری چیز دیکھی، بری پوسٹ دیکھی، بری ویڈیو دیکھی، آپ نے کہا کہ میں اس کو کمنٹ کر کے اس کو کہتا ہوں جناب یہ تم نے غلط ویڈیو اپلوڈ کی ہے، غلط پوسٹ کی ہے، غلط بات کر دی ہے، یہ تمہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمنٹ میں اس کو سمجھانا آپ کا درست عمل ہے یا غلط عمل ہے؟ جی درست عمل ہے؟ درست عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے فیس بک پر 5000 فرینڈز ہیں، اس بندے نے غلط پوسٹ کی تھی، میں نے اس کو سمجھایا کہ کمنٹ کیا کہ تم نے غلط بات کی ہے۔ اب کیا ہو گیا، پہلے میرے 5000 فرینڈز نے وہ پوسٹ نہیں دیکھی تھی، اب میں نے کمنٹ کر کے اس کو تو سمجھا دیا میرے 5000 فرینڈز نے، اور یہ تو کون سی بات وائرل ہوئی، اچھی یا بری؟ بری۔ آپ نے تو اس آیت مبارکہ کے الٹ کام کر دیا۔ یہ نئی ٹیکنیک ہے، یہ وجہ ہے کہ حافظ صاحب نے آپ کے لیے پلان کیا کہ آپ سوشل میڈیا کی ٹریننگ لیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کے ذہن میں ہو کہ مسجد میں بلا کر سوشل میڈیا سکھائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں آپ کو مسجد والے نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اس لیے شکریہ ادا کریں ان کا۔ میں نے پاکستان بھر میں وزٹ کیا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی مسجد میں نے سوشل میڈیا کی ٹریننگ دی ہو۔ لوگوں نے گھروں میں کروائی، شادی حالوں میں کروائی، مسجد میں تو کوئی نہیں کرواتا۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ مسجد میں سوشل میڈیا کی بات کریں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔
تو اس لیے ایسی چیزوں کو جو کائنات جدت کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کو دین اسلام کے لیے جدت کو سیکھنا ہوگا، جدید چیزوں کو، جدید ٹولز کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ بری پوسٹ پر اس کو سمجھانے کے لیے بھی کمنٹ کریں گے تو آپ غلط عمل کریں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کمنٹ کریں گے تو اور لوگ دیکھیں گے، اور لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی کمنٹ کریں گے، پھر ان کے فرینڈز دیکھیں گے، اس طرح وہ پھیلتا 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 پھیل جائے گا بہت زیادہ، اور بری چیز پھیل جائے گی، اور آپ نے تو اچھائی کو پھیلانا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ دوسرا ٹول بتایا سوشل میڈیا استعمال کا، تیسرا اب آپ کیا کریں گے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز یا اچھی پوسٹ نظر آئے نا تو ہم اس کو لائک یا شیئر کمنٹ نہیں کرتے، ہم بس کہتے ہیں ہاں جی اچھی بات زبان سے کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ وائرل نہیں ہوتی اور بری چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ آپ نے آئندہ کے بعد ہر اچھی چیز کو، ہر اچھی پوسٹ کو، ہر اچھی ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ لائک کریں گے تو بھی آپ کے فرینڈز دیکھیں گے، شیئر کریں گے تو بھی آپ کے فرینڈز دیکھیں گے، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو وہ لوگ دیکھیں گے جو آپ کے فرینڈز میں بھی شامل نہیں ہیں۔ اب آ جائیں پیچھے، میں نے کیا کہا تھا؟ نیکی کی دعوت اس کو دینی ہے جو اس نیکی پر نہیں ہے، یا اس تک وہ نیکی نہیں پہنچی۔ نیکی کی دعوت اس کو دینی ہے جو اس نیکی پر نہیں ہے، یا اگر اس تک نیکی کی دعوت نہیں پہنچی۔ جو آپ کا فرینڈ ہے، آپ نے تو دعوت دین کا کام روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیا، آپ کے فرینڈز کو تو دعوت جا رہی ہے۔ کمنٹ کریں گے تو وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ کے فرینڈز نہیں ہیں، تو آپ کی وسیع تر مفاد میں، وسیع لوگوں کے ساتھ، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ وہ پوسٹ وائرل ہوگی، اچھی بات، حدیث پاک، آیت مبارکہ، کوئی نعت، کوئی تقریر، کوئی اسپیچ، وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو آپ کے فرینڈز نہیں ہیں۔ وہ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اس کو فار یو پہ لائے گا۔ فار یو کی ٹرم سنی ہوگی نوجوانوں نے۔ فار یو کون ہوتا ہے؟ جس نے اس پیج کو، اس آئی ڈی کو فالو نہیں کیا ہوا، وہ فار یو پہ آتی ہے، اس کو پھر زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا کمنٹ اس ویڈیو کو ہر بندے کی وال پر لے کے جائے گا جو اس پیج کا فالوور بھی نہیں ہے۔ اس طرح وہ مزید کرے گا۔ اگر آپ ان چار چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر دعوت دین کا کام کرنے لگ جائیں، نیکی کا کام کرنے لگ جائیں، بھلائی اور اچھائی کا کام کرنے لگ جائیں گے۔ اور جو میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کسی کو برائی سے ڈائریکٹ منع کریں گے تو ہو سکتا ہے فساد ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ اگر آپ نے کسی برائی کے بارے میں کسی شخص نے بتایا کہ یہ برے کام ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو، اس پوسٹ کو اتنا پھیلا دیا کہ ہر بندے کی نظر سے گزر گیا، تو جس کو نہیں پتا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، میری عادات میں شامل ہے کہ یہ برا عمل ہے، اس کو بھی آپ کی دعوت پہنچے گی، وہ بھی اب کوشش کرے گا کہ میں نے اس برائی کو نہیں کرنا، اس برے عمل کو نہیں کرنا۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو برائیوں سے بھی بچا سکتے ہیں اور نیکی کی دعوت بھی پہنچا سکتے ہیں، نیکی کے راستہ دکھا بھی سکتے ہیں، بھلائی کا راستہ دکھا بھی سکتے ہیں، اچھائی کا راستہ دکھا بھی سکتے ہیں، اچھائی کے راستے کی طرف گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی میری گزارشات۔ بیسک آج ہمارا ٹائم جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے بڑھوں گا اور ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اس میں شامل کروں گا۔ آپ کوشش کریں کہ خود بھی بر وقت تشریف لائیں، نماز عشاء یہاں ادا کریں اور اپنے ساتھ کم از کم ایک اور دوست کو بھی لائیں۔ اگر آپ ایک دوست کو لے آتے ہیں اپنے ساتھ، وہ ساری زندگی اس ٹریننگ میں سیکھنے کے بعد کسی ایک عمل پر ساری زندگی جب بھی عمل کرے گا تب آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے ایسے کاموں میں لوگوں کو شامل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے پاس ایک سسٹم بنایا تھا پچھلے 4 سالوں میں، تقریباً 1300 لوگوں کو، یعنی میں نے اپنا ریکارڈ بنایا ہوا ہے، جن کو میں نے سوشل میڈیا پر روزانہ 15 سے 20 منٹ وہ مخصوص کر دیا دعوت دین کے لیے، وہ 1300 لوگ ہیں۔ اب وہ روزانہ 15 سے 20 منٹ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر دعوت دین کے لیے، تو جب بھی وہ روزانہ دعوت دین کا کام کرتے ہیں تو میرا یہ والا بیچارہ فرشتہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ مصروف ترین ہو جاتا ہے، رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا، کہتے ہیں یار اتنا بڑا کاروبار کر لیا اس نے، وہ بھی اللہ کے ساتھ، بونس آئی جا رہا ہے روزانہ، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے یہ مصروف رہتا ہو
کیونکہ اس نے مجھے تو نہیں پتا وہ صبح 15 منٹ دے رہا ہے، دن کو دے رہا ہے، شام کو دے رہا ہے، لیکن وہ لوگ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ رضا صاحب آپ نے ہمیں جس کام پہ لگایا تھا ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے، اور میرا بھی کام چل رہا ہے۔ تو یہ سودے ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری ٹریننگ سے ہم آپ کو یہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویکینڈ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ایک حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اب بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے کر گئے۔ سن رکھی حدیث پاک؟ میں آپ کو آج یہ بھی گارنٹی دے رہا ہوں، اگر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر دعوت دین کے لیے 15 سے 20 منٹ سوشل میڈیا پر صرف کیے تو آپ ان 2 لسٹوں میں سے کسی ایک لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کون سی؟ یا تو آپ خود اس قابل بن سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت لے کے جائیں، ورنہ آپ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جن کے ساتھ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کریں۔ یہ میرا 4-5 سال کا تجربہ ہے پورا ملک وزٹ کرنے کے بعد، اس لیے میں آپ کو یہ گارنٹی دوں۔ تو یہ میری گزارشات تھیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر داد ہمیں مرک مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی حقیقت میں سیکھ کر اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔